اب اس کے بعد ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے جنرل سیکریٹری فضیلت الشیخ عبداللہ سعید سنابلی حفظہ اللہ و تولیٰ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنا تاثراتی خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر مرکز صاحب حفظہ اللہ، ذمہ داران جامعہ اسلامیہ سنابل، عزیز طلباء، میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا ان طلباء کو جو یہاں سے فارغ ہو کر کے اپنے تعلیمی سلسلہ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے مختلف جامعات میں داخلے لیے اور آگے کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قابل مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برابر کرے اور کامیاب بنائے انہیں، یہ ان کے لیے اور امت کے لیے نفع بخش بنائیں۔ اسی کے ساتھ جامعات کے اندر جب ایک طالب علم قدم رکھتا ہے، خصوصاً عصری جامعات میں، تو اس کے سامنے مختلف چیلنجز ہوتے ہیں اور مختلف مسائل ہوتے ہیں جن کا سامنا اس کا اس سے پہلے نہیں ہوا ہوتا ہے۔ جب تک آپ جامعہ اسلامیہ سنابل کے کیمپس میں تھے تو آپ کو ہر طرف سے وہ غذا مل رہی تھی جو خالص اسلام کی روشنی میں تھی، قرآن و حدیث کی روشنی میں تھی۔ وہاں پر کسی فکری الغار کا سامنا آپ کو نہیں تھا، کیونکہ ہر طرف سے قرآن و حدیث کے محفوظ قلعے موجود تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے، آپ کے فکر کو بچا رہے تھے۔ لیکن ایک طالب علم جب کسی جامعہ میں، یونیورسٹی میں قدم رکھتا ہے تو وہ ایک کھلا ہوا ماحول ہوتا ہے، ایک کھلی ہوئی فضا ہوتی ہے، اور اس فضا میں جہاں اس کے بننے کے مواقع ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس کے لیے بکھرنے کے اور بگڑنے کے بھی مواقع موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز آپ کو جو اپنے سامنے رکھنا ہے، آپ کا ایم، آپ کا مقصد، اپنا ٹارگٹ، اس سے کبھی بھی آپ مت ہٹیے گا۔ دوسری بنیادی چیز، آپ قرآن و سنت اور حدیث، اقوال صحابہ کی روشنی میں آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کے ایمان کا جو تقاضا ہے، اس کے مطابق سب سے پہلے آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یونیورسٹی کا ماحول جو ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے اور الحادی فکر کو وہاں پر جگہ حاصل ہوتی ہے۔ مختلف تنظیمیں مختلف نام سے بہت ہی پرفریب نعروں کے ساتھ، بہت ہی رنگین نعروں کے ساتھ، جو آپ کے دل کو اپیل کرنے والے ہوں گے، آپ کے دل کو لبھانے والی ہوں گی کہ بات تو بالکل صحیح ہے، آپ کی فکر پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ ایسے میں لازم اور ضروری ہے کہ آپ اپنے فکر کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیے، یہ یونیورسٹی کا جو فکری ماحول ہوتا ہے، اس میں اپنے آپ کو فکری الحاد سے بچانا لازم اور ضروری ہے۔ جب بات دین کی آئے گی، آپ کا اصل سرمایہ آپ کا ایمان اور آپ کا دین ہے۔ جب بات دین کی آئے گی تو آپ اس ماحول کے اندر کسی فکر کو بھی جگہ مت دیجیے گا، کیونکہ دین کی بنیاد جو ہے قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، اقوال سلف پر ہے۔ رائے کی دلیل کے مقابل میں کوئی گنجائش نہیں۔ آپ سوچیں گے کہ دین ہے تو ہمیں غور کی اجازت نہیں، بالکل غور کی اجازت ہے۔ قرآن نے غور و فکر کا حکم دیا ہے،
لیکن اس فکر کا مطلب نہیں کہ آزاد فکر، وہ فکر آپ کی قرآن اور حدیث اس کے اصولوں کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ میتھمیٹک کا سوال جب حل کرتے ہیں تو کریں کہ میتھمیٹک آپ حل کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو میتھ کے اصول ہیں اسی اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے اس میتھ کو آپ حل کرتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ 2 کو 4 کے بجائے ہم 3 کر دیں، 5 کر دیں، کچھ اور بنا دیں، تو یہ میتھ کے اصول کے خلاف ہوگا۔ یہاں پہ آپ کی فکر کام کر رہی ہے کہ یہاں پر باہری کسی اصول کی گنجائش نہیں۔ ایسی قرآن و حدیث کے مقابل میں وہاں پر جب آپ کو غور کرنا ہے تو قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی غور و فکر کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں غور و فکر کرنا ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، آپ ماشاءاللہ علم حدیث کے طالب ہیں، ہر کوئی جانتا ہے حدیث، آپ نے فرمایا لو کان الدین برا لکان اسفل الخف بالمسح من اعلی اولا بالمسح من اعلی، کہ اگر دین کی بنیاد رائے، عقل، قیاس پر ہوتی تو ایسا لگتا، بہتر معلوم ہوتا کہ خف پر جو مسح کرتے ہیں اوپر کے بجائے نچلے حصے پر کریں، لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خف کے اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے کیا پیغام دیا کہ دین کے اندر آپ کو نص کے ہوتے ہوئے کسی اور غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، غور کرنا ہے تو اس کے موافق اس کے دائرے میں غور کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ شریعت غور و فکر سے روکتی ہے، شریعت دنیاوی امور میں آپ کو غور و فکر کی اجازت دیتی ہے، دینی امور میں نصوص کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے دائرے میں غور کی اجازت دیتی ہے۔ حدیث کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ میں سے ہر کسی نے تقریباً یہ حدیث پڑھی ہوگی یا کم سے کم سنی ہوگی۔ تعبیر نخل کا واقعہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ کھجور کو، نر کھجور کے گابے کو مادہ کھجور کے گابے سے ملا کر کے ملاتے تھے جس سے پھل زیادہ آتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہ مناسب ہوتا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، تو صحابہ کرام نے اس سال ایسا نہیں کیا، ایک سال نتیجہ کیا ہوا، پھل زیادہ نہیں آیا، کم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں۔ یہ کلمات یاد رکھیے گا، اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ، جب میں تمہیں تمہارے دین سے متعلق کوئی حکم دوں تو تم اسے مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس میں کوئی گنجائش نہیں تمہارے لیے کسی غور و فکر کی مزید۔ دلیل واضح ہے، آپ کو اسے سچ ماننا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، ہاں اگر اپنی رائے سے کوئی معاملہ، کوئی بات میں ذکر کرتا ہوں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، دنیاوی امور سے ہے، جیسے سائنس کی چیزیں ہوتی ہیں، دیگر چیزیں ہیں، آپ اس میں غور و فکر کیجئے، اجازت ہے، تو اس غور و فکر کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ ہمارے دین کے اندر جو غور و فکر ہے وہ نصوص کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے دلیلوں کی روشنی میں ہے۔ سائنسی اور دیگر چیزوں کا غور و فکر کا مادہ الگ ہوتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے تجربے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سنت قرآن میں جو چیز ثابت ہے وہ صرف صحیح ہے، غلط کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا یہ چیز آپ اپنے سامنے ہمیشہ رکھیے گا اور یاد رکھیے گا، فکر انحراف کی جو شروعات ہوئی ہے سب سے پہلے ابلیس نے کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تمہیں سجدے کا حکم دیا تھا تو پھر تم نے میرے حکم سے سرتابی کیوں کی، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ابلیس نے اپنا دماغ لگایا، اپنی عقل لگائی، اپنی سوچ کا استعمال کیا، کس کے مقابل میں؟ اللہ کے حکم کے مقابل میں۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے حکم کے مقابل میں جب اس نے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے کا استعمال کیا تو گمراہ ہو گیا۔ رائے کے اعتبار سے اس کی رائے اگر سوچیں گے تو بڑی اچھی لگے گی۔ اس نے کہا کہ میں
آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا میں ان سے بہتر ہوں، پھر میں ان کا سجدہ کیوں کروں؟ تو اسی طرح سے آپ کی یونیورسٹی میں آپ جہاں پہ ہیں، جس ماحول میں اس طرح کی رائے، اس طرح کے عقل، اس طرح کے فکر آپ کے سامنے آئے گی، ایسی صورت میں آپ کا پہلا عمل یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس رائے اور فکر کو قرآن و حدیث کے ترازو میں رکھ کے تولیں کہ کیا اس رائے اور یہ رائے اور فکر قرآن و حدیث سے متصادم ہے یا نہیں ہے، اس کے خلاف ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، وہ جملہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بالکل ویسے ہی جیسے خارجیوں نے کہا تھا ان الحکم الا للہ، کہ حکم فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ نے کہا کلمۃ حق ارید بہل باطل، کی بات تو حق ہے لیکن ارادہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، باطل کا ہے۔ لہذا آپ پرفریب نعروں سے کبھی بھی دھوکہ مت کھائیے گا، اپنے ایمان کو اولیت دیجیے گا، فکر غور و فکر کی اجازت ہے لیکن صرف دنیاوی امور میں، شریعت میں آپ کو شریعت کے دائرے میں، نصوص کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی غور و فکر کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کوئی فکر دنیا کی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اگر نصوص سنت اور کتاب سے متصادم ہے، وہ فکر قابل قبول نہیں ہے، اسی میں آپ کے ایمان کی حفاظت ہے، اسی میں آپ کی ترقی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے، اور جو لوگ بھی اس فیلڈ میں جائیں ان کو مزید مفید بنائیں، قوم کے لیے، ملت کے لیے، خود ان کے لیے بھی، چاہے دنیاوی مسائل ہوں یا اخروی مسائل ہوں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سرخروی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔